وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت عام ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ حالات پیدا ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے. اسی لیے جیسے ظاہری طور پر طبی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، ان حالات میں بہت کچھ ہدایات دی گئی، بہت کچھ کہا گیا، اور الحمدللہ اہل علم علماء ہمارے بزرگ اور مشائخ ان کے مشوروں سے بہت سے حضرات نے اس پر عمل کیا. ہم خود اس پر پابندی سے عمل پیرا رہے، متعلقین احباب کو بھی اس کی ہدایات کرتے رہے. لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر ہے سب علاج. اصلی علاج ان پریشانیوں کا، ان تکالیف کا، ان مصائب کا جو اصلی علاج ہے وہ کیا ہے؟ افسوس کہ مسلمان اس کی طرف اور امتیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ کو تنبیہ فرماتے ہیں، بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنے حالات کو درست کر لیجیے، لیکن افسوس ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کسی بڑے سے بڑے سانحہ سے بھی آج عبرت حاصل نہیں کی جاتی. حالانکہ السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے حالات بہتر کرتے ہیں. ابھی عید کے موقع پر ایک دو دن پہلے کتنا بڑا حادثہ پیالے کا، کتنا بڑا یہ حادثہ ہوا، کتنے لوگ اس کی زد میں آ گئے، کیا وکیل کی خواہشات پر تمنائیں تھیں، پسماندگان کے لیے کیا منظر سامنے آیا. لیکن ہم بڑے سے بڑے واقعات کی عبرت نہیں حاصل کرتے. یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے. کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی بیماری، طاعون، کسی قسم کی کوئی آفت، بلائی، امراض ہو، وبائی، کا انکار مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے اپنے جو اعمال ہیں، جب تک ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، بے شک اور محال عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اخلاق کی اصلاح جب تک ہم نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ہوگی. لکھ لیجیے کس انتظار میں ہے امت مسلمہ، یہ انسان کس انتظار میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ بھی اب پر چلوں کہ 2-2.5 ماہ آپ کے ہاں پاکستان میں بھی یہ صورتحال رہی. کیا ڈاؤن ہوتا ہے؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سلسلہ چلتا رہا، لیکن چونکہ کوئی منظم انداز نہیں تھا، اس لیے میرے خیال میں خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکتا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں وہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی جو اس مرض کے حوالے سے دوسرے ملکوں میں دیکھنے میں آئی. الحمدللہ پاکستان میں وہ صورتحال نہیں. اس کے باوجود بھی تعلیمی اداروں میں بھی تعطیل کی گئی، دینی مدارس کا نظام تعلیم ظاہر ہے وہ بھی اس کی زد میں آیا، اور مساجد کے حالات بھی تبدیل ہوئے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ حکومت نے اہل علم علماء ان کی مشاورت سے
خاص طور سے صدر پاکستان ان کی ذاتی دلچسپی سے مساجد میں نماز کی، تراویح کی، جمعہ کی جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دے دی. اس مرتبہ پہلی مرتبہ اس رمضان میں یہ صورتحال ہمارے دیکھنے میں آئی اور خود ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہی مسجد میں جمعہ کے دن 2 مرتبہ جمعہ ادا کرنا پڑا. یہ صرف احتیاط کے درجے میں. بہت سے حضرات اعتراض بھی کرتے ہیں کیا ضرورت تھی، بازار میں یہ ہوتا، فلاں جگہ یہ ہو رہا. اصل میں یہ لوگ جو ہے نا جن کا بھی اپنی معاملہ ہے. اور اب تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پہلے تو صرف سنا کرتے تھے کہ جتنی منہ اتنی باتیں. اب تو منہ سے بھی زیادہ باتیں ہو. ہر آدمی جس پر چاہے تنقید کر دیتا. خاص طور پر اہل علم کا، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہر شخص دین کے متعلق گفتگو بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو کیا سمجھ کے کرنا شروع کر دیتا کہ وہ گویا وقت آپ رسول گری. احترام ختم ہو چکا. تقدس کے رشتے جو ہے وہ پامال ہو چکے. ایک دوسرے کا ادب احترام رخصت ہو چکا. سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا نے عوام کو، مسلمانوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو، بچیوں کو آزاد بنا دیا. اب جو جس کے دین میں آتا ہے لکھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے کیا بات کر رہا ہوں. آج صورتحال یہ بن گئی. میں اس لیے آپ کے لیے 10 بستر گزارش کروں گا جو بڑے حضرات کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. صرف علم برائے علم کافی نہیں، تربیت کی سخت ضرورت کہ ہماری نئی نسل اور نوجوان جو کریم ہے گویا ہمارے معاشرے کا، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس بے رحمی کا شکار ہو رہے ہیں. کیا اس کا نتیجہ آگے جا کے برآمد ہوگا، ذرا سوچ. ہم تو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. غالب اقبال کا شعر ہوگا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں گی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 100 سال پہلے اقبال نے یہ بات کہی تھی. آج وہ زندہ ہوتے اس معاشرے اور ہمارے ان حالات کو دیکھ کر وہ کیا کہتے اور کیا کرتے آپ کو اندازہ رہتا. یہ بہت عظیم اجتماع ہے الحمدللہ. وقت کا تو آپ بس اللہ ہی حافظ ہے. ہمارا وقت کا بھی ہمارا بھی جو اعلان ہوتا ہے اس مرتبہ، حالانکہ میرا بالکل یہی ارادہ تھا، بلکہ عزم تھا کہ 8 بجے انشاءاللہ ہم عید پڑھیں گے. لیکن ایک شرط میری تھی کہ 8 بجے اس وقت ہم عید پڑھائیں گے کہ عیدگاہ جو ہے وہ بھر جائے. لیکن کیونکہ 8 بجے ایسا نہیں ہو سکا تو پھر اضافہ کا شرط پاتا ہے مشروط. جب شرط ہی نہیں پائیں گے تو مشروط کیسے ہوگا. لیکن میں اس عظیم اجتماع چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے حالات کا جائزہ لیجیے. ہم نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک وقت آئے گا کہ ہم بے رخصت ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اعمال کی، اخلاق کے اور عقائد کی. ہاں میں یہ بات کہنے لگا تھا کہ کچھ حضرات کا شاید یہ خیال ہو کہ اس عنوان سے کرونا وائرس کے اس کی رد میں اگرچہ تمام طبقات ہیں اور تمام شعبے ہیں، ظاہر ہے مدارس بھی اس کی رد میں. اس
کی وجہ سے معاشی حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ غربت کا شکار ہو چکے ہیں. اتنا بڑا نقصان معاشی طور پر ہوا. ملک جو ہے اس کا بچا جس کو کہتے ہیں بیٹھ گیا, دیوالیہ نکل چکا ہے. باہر سے اگر کے گران امداد آئی ہوگی اور کون سی مال پکائی ہم سے بات کر رہے ہیں آئی ہوگی اور یقیناً آئی ہوگی لوگ بتاتے ہیں, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جن کے لیے امداد بھیجی جاتی ہے ان تک پہنچتی نہیں. اس لیے ہمارا ملک اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے معیشت کے اعتبار سے, محاذ کے اعتبار سے آپ دیکھیں. اور آپ کی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا 75 سال میں نے عمری اعتبار کیا. آپ کے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا یہ بدترین اور شاہ ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن افسوس نہ ہمیں کچھ ہوش ہے, نہ حکمرانوں کو اس کا کچھ ہوش ہے, نہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم بدلتے ہیں نہ وہ بدلتے ہیں. یاد رکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم اپنے حالات کو صحیح نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتے. اپنے حالات کو درست کرنے کے بعد ہی یہ معاملہ جو ہے حل ہوگا اور بہتر ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پر تھا, لیکن 75 سال گزرنے کے باوجود روز اول وہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا جو 75 سال پہلے حضرات نے دیکھا. اور یعنی فحاشی, بےدینی, الحاد اور غندلہ کے سیلاب اور طوفان آ رہے. قرآن و سنت جو اصل کر چشمہ ہدایت ہیں, اور کہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے دین اداروں میں, مدارس اور جامعات میں. کچھ حضرات کا شاید یہ خیال ہو سب کو ایک جیسے گرو ہوا کرتے, ان کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہو یا آئی ہو کہ ہم ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدارس کو بند کر دیں گے, دینی ادارے ختم ہو جائیں گے, قرآن اور سنت کی تعلیم جو ہے وہ مٹ جائے گی, اہل علم کا, علماء کا وجود, دینی اقدار اور دینی روایات ختم ہو جائیں گی. تو میرے دوستو یاد رکھیے یہ ان کی بھول ہے, نور خدا ہے, کفر کی حرکت سے سنگل پھوکوں سے یہ قرار بجایا جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ ان کی بھول ہے, اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقش سجدہ ہے, کچھا نہیں ہے. دین کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دینی مدارس کو, اہل علم کو, علماء کو, قرآن سنت کے خدام کو قیامت تک کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا. ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود دیا ہے. لوگوں کو شاید میں نے کوئی خیال ہو, ہمارے حضرات جو یہی سمجھتے ہوں گے کہ ان کو اب امداد دینے کا کیا فائدہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, دینی مدارس, جامعات اور ادارے پہلے بھی حکومت کی گرانٹ پر, تعاون پر نہیں چلتے. اربوں کا بجٹ, تعلیمی بجٹ جو اربوں کا بجٹ ہوتا ہے, دینی مدارس کا اس میں کوئی حصہ نہیں. یہ دینی مدارس پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے, کرم سے, مسلمانوں کے باہمی تعاون کا امداد سے نصرت سے چل رہے ہیں. اب بھی مسلمانوں کی دلچسپی اور امداد اور تعاون سے چلیں گے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک دینی مدارس کو اور دین اسلام کو قائم رکھیں گے.
یہ کہنا کہ یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، ایسا نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرما دیا، ہمارے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے. کبھی اس میں جو ہے تردد کی گنجائش نہیں ہو سکتی. وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا. امریکہ اور غیر اسلامی ممالک سپر پاور کہلانے والی طاقتوں نے اب بھی اپنا حشر دیکھ لیا ہے اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب طاقتیں مل جائیں گی اور صرف اسلام کا پرچم بلند رہے گا. صرف پاکستان میں نہیں، میں پوری دنیا کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. باقی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حکمران جہاں بھی فکر آئے اور چلے گئے. یہ الگ بات ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے، سب ان میں برابر نہیں، فرق ضرور ہے. لیکن میں تو وہی بات کروں گا جو حدیث قدسی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قبضہ قدرت میں ہے سب چھوٹے بڑے حکمران، میں لاتا ہوں، آؤ میری اطاعت کرو، اچھے حکمران لے آؤں گا. تم مجھ سے بغاوت کرو گے پھر یہی حکمران. تو اللہ کی اچھا ہے اور اپنے حالات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین پڑھائیے. یہی چیز ہمیں دنیا آخرت میں کام آنے والی ہے. مدارس کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ کیجیے. یہ ذخیرہ ہے آپ کے لیے بہت بڑا. جامعہ حقانیہ، عیدگاہ حقانیہ، جامعہ مسجد حقانیہ، جامعہ مسجد ترمذی، کتنی ماشاء اللہ اور بھی شاخیں ہیں آپ کے شہر میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جال بچھا ہوا ہے. ہمارے اکابر بزرگوں کی محنت، ہمارے دادا جان نبر اللہ مرتضی حضرت والد ماجد اللہ نبر اللہ مرتضی، اور پھر آپ سب حضرات کے بڑوں اور بزرگوں نے اور آپ سب نے علاقہ میں بھی آپ شہر کے حضرات اور درجوں مواقع اور کہاں کہاں کے ساتھیوں نے ہمیشہ تعاون کیا، سرپرستی. رمضان شریف میں اس رمضان میں حالات کی وجہ سے مدارس اور خاصا دباؤ رہا. بعض مدارس بیچارے رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں، رمضان آئیں گے ہم چندہ کر کے اپنا فرض اٹھائیں گے. لیکن اس دفعہ حالات بدل گئے. اللہ خیر کریں گے. ہمیں بھی بہت سے ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ ہم جامعہ حقانیہ کے لیے اپیل کریں، حالات بتا کر توجہ دلائی جائے. ہم نے تو یہی عرض کیا کہ حالات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بتانے دیتا ہے آپ کو اطلاع رہے. باقی چونکہ مزاج نہیں ہے بزرگوں کی طرف سے ہدایات کی کچھ ایسی ہی رہی کہ عام بندے کی اپیل کرنی چاہے. بس حالات آپ خود سمجھتے ہیں وہ سمجھدار ہیں. جو لوگ دن میں چاند دیکھ لیتے ہیں، رات کو بھی دیر سے چاند جن کو نظر آ جاتا ہے، وہ اشارے بھی سمجھتے ہوں گے. وہ خوب سمجھتا ہے، وہ خوب سمجھتا ہے جس کو سنا. آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو رکھا ہوا ہے. حضرت والد صاحب عبداللہ ایک ہاتھ سے نہ مانگنا، ایک ہاتھ سے نہ مانگنا. دو ہاتھ سے. یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کام آپ لوگوں سے ہی لیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ وہ بھی آپ کے دلوں میں ڈالیں گے جیسا کہ ڈالتے ہی ہیں اور ڈالتے ہی رہیں گے. اللہ کرے ہم اس کام میں دادا اور اللہ تعالیٰ یہ دینی کام سب اللہ سے لے لیں. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا. اب ایک مسئلہ آپ سے کرتے ہیں.
کورونا وائرس کے حوالے سے بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی، ہدایات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی کوشش میں ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں، پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں ہمیں کہ آپ پابندی نہیں کر رہے، عجیب بات۔ وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی عجیب بات، رتیبوں نے دکھائی رقص جا جا کے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا عزت، لیکن بہرحال احتیاطی تدابیر میں یہ لکھا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملاؤ، مصافحہ نہ کرو اور فاصلے رکھو، اور بھی کئی کوششیں ہوں گی، بہرحال آپ کو معلوم ہے ساری۔ مجھے آج آپ سے مسئلہ کے طور پر یہ بات عرض کرنی ہے، مسئلہ کے طور پر۔ مسئلہ شریعت کا ہوتا ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا ہے۔ دین کی بات چھوٹی ہو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ میں کافی عرصہ سے چاہتا تھا کہ آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ پہلے ذرا ڈر لگتا تھا کہ آپ حضرات جو ہے وہ محسوس نہ فرما لیں، اب موقع آ گیا قدرتی طور پر۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیے، سلام کرنا سنت۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وبرکاتہ بھی کہا ہے، یہ سلام سنت۔ مصافحہ کرنا، ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے، مصافحہ سنت نہیں، سلام سنت۔ یہ مسئلے کے طور پر بات ہے، ہم مسئلہ کے طور پر آپ کو یہ بات عرض کر لیں گے، اس کا کورونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب تک ہاتھ سے ہاتھ ہم نہیں ملا لیتے اس وقت تک سلام بھی نہیں ہوا۔ مجھے بات کی بڑی عجیب ہے، قابل اصلاح ہے، اس سے بڑھ کر جو بات نہیں میں نے عرض کرنی ہے اس موقع کی مناسبت سے، اور وہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر نمازوں کے بعد بھی ہوتا ہے، عام نمازوں کے بعد بھی، لیکن عید کے موقع پر بطور خاص ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا کہ عید کی نماز کے بعد قرآن کا ہوتا ہے، مصافحہ کرتے ہیں، اور اسے ہم ضروری خیال کرتے ہیں، ضروری خیال۔ تو اس کے بارے میں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے مسئلہ، یہ ہمارے جد امجد حضرت سید مفتی عبدالکریم ترمذی گلشنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ساتھ لے کر آیا ہوں، 12 مہینوں کے فضائل و احکام۔ یہ اردو ایڈیشن ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ یہ 90 سال پہلے حضرت نے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ بھون کے زمانہ میں جب مفتی تھے، اس وقت یہ کتاب 3 شوال 1351 ہجری، آج سے 90 سال پہلے تحریر کروائی۔ اس میں حضرت نے یہ عید کے حوالے سے مسئلہ تحریر کیا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بعض نماز عید آپس میں معانقہ اور مصافحہ کرتے ہیں، اس کو ضروری خیال کرتے ہیں، یہی بات ہے ہی نہیں؟ فرمایا یہ بالکل بدعت ہے۔ یہ بالکل کیا ہے؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ نا بھائی، یہ بالکل بدعت ہے، تو بالکل نہ کرنا بات ہے۔ بدعت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جب یہ بالکل بدعت ہے تو پھر بالکل نہ کیجیے، کم سے کم مجھے کو نہ کرنا، اور میں نہیں کروں گا کسی سے۔ اگر کہ مجھے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ پہن لینا، یہ کیا ہے پتہ نہیں، تو میں نے کہا یہ تو جیب میں رہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ نہ کروں۔ دیکھیے حضرت لکھ رہے ہیں دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالکل بدعت ہے۔
ہاں جو لوگ باہر سے آئے ہیں اگر ان میں سے بوجہ ملاقات کے مثل اور ایام کے معانقہ یا مصافحہ کیا جائے تو کچھ حرج نہیں. باہر کے آنے والے جو مہمان ہیں ان کے لیے گنجائش اس صورت میں ہے، عید کے طور پر نہیں تو نئے ہیں کیونکہ ملاقات کے طور پر اگر وہ ملنا چاہیں ان کی گنجائش فرمائی ہے. اور دوسری بات، عید کے روز باہم ایک دوسرے کو اس لفظ سے تہنیت دینا، تقبل اللہ منا ومنکم، یا یوں کہنا عید مبارک، یہ جائز ہے، فی جملہ مستحب ہے، بشرطے کے بطور رسم کے پابندی کے ساتھ نہ ہو. بس یہ دو مسئلے عرض کر دیے گئے ہیں. مصافحہ بالکل نہ کیا جائے. کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، وہ تو کرونا وائرس کو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی ہم پابندی کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں میں کہہ رہا، اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو گرم کر دی، اور نہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے اس سے بچ رہا ہوں، یہ وجہ نہیں. وجہ اصل یہی ہے، یہ جو مسئلہ کے طور پر میں نے آپ سے موقع مل گیا اگر کہ ہمیں ایک مسئلہ کی وضاحت کا، لیکن مسئلہ یہ ہے بس اب کوئی مجھے مصافحہ عید کے بعد نہ کرے، سمجھتے ہیں؟ جب مصافحہ نہیں ہے تو مان کا کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے مصافحہ سے ان چیزوں سے آپ خود بچیں اور ہمیں بھی بچائیں. سنت پر عمل کرنے میں ہی انشاءاللہ ہم سب کے لیے نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے. ہاں یہ فرمایا کہ یہ کہہ سکتے ہو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم، یہ لفظ نہیں اگر آتا تو یہ بھی کہہ سکتے ہو عید مبارک. میں سب حضرات کو عید مبارک کہتا ہوں اور میری طرف سے آپ سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا.